الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام اور میرے مکرم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے مدارس اسلام کی تابندہ تاریخ سے معنون ہے. سامعین محترم، اسلام میں مدارس اسلامیہ کی تاریخ صفحہ نبویہ سے وابستہ ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر کہہ دوں کہ قیامت تک قائم ہونے والے تمام مدارس اسلامیہ اسی سلسلۃ الذہب کی ایک اہم کڑی ہے تو غلط نہ ہوگا. حقیقت تو یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ اسلام کے وہ اہم قلعے ہیں جہاں سے اسلام کی آبیاری کی جاتی ہے. یہی وہ مدارس اسلامی ہے جہاں سے چمن اسلام کی سینچائی کا کام ہوتا ہے. یہ ایسی دانشگاہیں ہیں جن سے علم و عمل کے جبال تیار ہوتے ہیں. انہی مراکز سے گوشے چینی کرنے والے افراد مذہب اسلام پر لگائے جانے والے ہر قدغن کا دندان شکن جواب دیتے ہیں. بقول شاعر، یہ جھونپڑے نہیں ایوان ہے صداقت کے، یہ جھونپڑے نہیں ایوان ہے صداقت کے، یہاں سے کیسر و کسرا ہلائے جاتے ہیں. سامعین محترم، مدارس اسلامیہ کے افراد نے ہر دور میں عالم کے امن و امان اور سکون کے لیے ایسی قربانیاں پیش کی ہے. اگر میں پورے عالم کی تاریخ کی جھلکیاں دکھا دوں تو میرے لیے اس مختصر وقت میں ناممکن ہوگا. اس لیے میں صرف چند مدارس کی تاریخ کی ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ ان مدارس کی اہمیت کیا ہے. سامعین محترم، یہی وہ مدارس اسلامیہ ہے کہ جنہوں نے انگریزوں کی طرف سے لائے گئے سیاہی کے بادلوں کو پاش کرنے کے لیے اپنے ہونہار سپوتوں کو پیش کیا تھا. انہی مدارس کے سپوتوں نے آزادی وطن کے لیے اپنے جسموں کو چھلنی کرایا تھا. انہی مدارس کے باکمال فرزندوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی تھی. انہی مراکز کے نکلے ہوئے جیالوں نے پھانسی کے پندوں کو چوما تھا. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ان مدارس کے سپوتوں نے آزادی وطن کے لیے جتنا اپنا خون جگر پایا ہے، دوسرے ادارے اپنے سپوتوں کے اتنے پسینے بھی پیش کرنے سے عاجز ہوں گے. آئیے میں بتاتا ہوں کہ آزادی کا سور پھونکنے والے محدث جلیل شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ انہی مدارس کے تربیت یافتہ تھے. جگر تھام کے آگے بڑھو، بالاکوٹ کی پہاڑی کا نظارہ کرو تو سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، مولانا عبدالحج بڈھاروی کی شکل میں مجاہدین اپنے خون جگر کو دکھا کر وفاداری کا سبق پڑھائیں گے اور بتائیں گے کہ ان مدارس کی تربیت نے ہمیں وطن سے وفاداری کا کیسا درس دیا تھا. مزید آگے بڑھو، سن 1857 کے معرکہ شاملی پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اس معرکے کے تمام مجاہدین انہی مدارس سے فیض حاصل کیے ہوئے تھے. میرے غیور مسلمانوں، حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہمارے مدارس اسلامیہ کی تاریخ تو روشن ہے، لیکن اے ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آج ہمارے مدارس اسلامیہ آج ہمارے علماء کرام کی قربانیوں کو فراموش کیا جا رہا ہے. آج ہمارے مدارس کے تابناک ماضی کو شکوک و شبہات کے دائرے میں رکھا جا رہا ہے. آج ہمارے مدارس کے حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہمارے مدارس کے تابنات ماضی کو شکوک و شبہات کے دائرے میں رکھا جا رہا ہے. آج ہمارے مراکز کے خوشائند مستقبل پر ڈاکہ ڈالنے کی پیم صحیح ہو رہی ہے. اس لیے ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آج حضرت قاسم نانوتوی گرو ہمیں آواز دے رہی ہے، حضرت گنگوہی کا دل پکار رہا ہے، شیخ الہند کا جگر صدا دے رہا ہے، حضرت شیخ الہند کا جگر صدا دے رہا ہے، حضرت مدنی کا کلیجہ آواز دگا رہا ہے کہ اے قاسم نانوتوی کی روحانی فرزندوں، جن اداروں کے فیض و تربیت سے
ہم نے بر صغیر میں انقلاب کا سورج روشن کیا تھا، آج انہی درسگاہوں کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اس لیے میں آج ان علماء کرام کی موجودگی میں پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر نے انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرایا تھا، ہم فرقہ پرستی سے آزاد کرائیں گے۔ ہمارے اکابر نے انگریزوں سے ملک ہندوستان کو نجات دلائی تھی، پاکستان کو نجات دلائی تھی، اس لیے پاکستان کے جیالو آج ہمیں مدارس اسلامیہ اور مراکزی دین کے تحفظ و بقا کی خاطر پرخار وادیوں میں قدم رکھنا ہوگا، سنگلاخ راہوں سے گزرنا ہوگا، دار و رسن کو چومنا ہوگا، اس لیے کہ یہی اکابر کا طریقہ ہے، یہی اکابر کا دستور ہے، یہی شیخ الہند کی تاریخ ہے، یہی علماء دیوبند کی داستان ہے، یہی مجاہدین ملت کا کردار ہے، کیونکہ یہ صرف ہما شما کا مسئلہ نہیں بلکہ ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، دین کے تحفظ کا مسئلہ ہے، شریعت کی پاسداری کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اپنے گھر میں مامون اور محفوظ سمجھتے رہے تو یہ ہماری نادانی اور بے سمجھی ہوگی۔ ہمیں یقین رکھنا ہوگا یہ اگر مدارس باقی ہے تو مسلمانوں کا تشخص اور امتیاز باقی ہے، اگر یہ مدارس باقی ہے تو اسلام کا چراغ روشن ہے، اگر یہ مدارس باقی ہے تو ہماری عزت و آبرو باقی ہے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، میں اتنا ہی کہوں گا کہ مدارس ہی کے دم سے آج پوری دنیا میں روشنی پھیلی ہوئی ہے، مدارس ہی کے دم سے ہے یہاں کی آبرو باقی، مدارس ہی کے دم سے یہاں کی آبرو باقی، انہی کے فیض سے ملک میں سرسبز و شادابی، وما علینا الا البلاغ المبین۔